CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمعی درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 147۔ سبق 15 مصنوعی ذہانت۔ اس صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر جاندار ایک چھوٹا یا بڑا دماغ رکھتا ہے۔ اس کا بہتر اور مناسب استعمال ذہانت کہلاتا ہے۔ انسانوں میں یہ دماغ اور اس کی کارکردگی اعلیٰ ترین سطح پر نظر آتی ہے۔ اسی ذہانت کی مدد سے انسان صدیوں سے نت نئی ایجادات کر رہا ہے، نئی نئی مشینیں بنا رہا ہے۔ شروع میں یہ مشینیں ہاتھ سے چلتی تھیں، پھر بھاپ کی طاقت سے چلیں اور اب بجلی یا سورج کی توانائی سے چلنے لگی ہیں۔ ان کو خاص وقت پر اپنے آپ چلانے کے طریقے کو ہم خودکاری اور ایسی مشین کو خودکار یعنی آٹومیٹک کہتے ہیں۔ حیدرآباد دکن کے مشہور سالار جنگ میوزیم میں ایسی ہی ایک خودکار میوزیکل گھڑی لگی ہوئی ہے جس میں ہر گھنٹے پر ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک درباری دونوں ہاتھوں میں گھنٹا بجانے کے گرز لے کر باہر نکلتا ہے اور ٹھیک وقت پر وہ اس سے گھنٹا بجا دیتا ہے۔ 4 بجے 4 گھنٹے اور 12 بجے 12 گھنٹے۔ یہ خود کارکردگی مشین میں میکینیکل یعنی مشینی پرزوں کی مدد سے سیٹ کی گئی تھی۔ کمپیوٹر کی ایجاد نے مشینوں کی خودکاری یعنی آٹومیشن کو بہت بہتر اور تیز کر دیا۔ ہماری کپڑے دھونے کی مشین اب اپنے آپ کام مکمل ہونے پر رک جاتی ہے۔ کھانا گرم کرنے والے مائکرو ویو اوون ہمارے حکم یعنی کمانڈ کے مطابق 5 یا 10 منٹ کھانا گرم کر کے خود رک جاتے ہیں۔ لیکن یہ خودکاری کی وہ قسم تھی جس کو ہم سیٹ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی مائکرو ویو کھانے کو دیکھ کر خود فیصلہ کرے کہ اس کو کس طرح اور کتنی دیر گرم کرے تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ یعنی ہم خود مشین کے اندر ذہانت پیدا کر دیں تو وہ سوچ سکے، کام کو سمجھے اور ضرورت کے مطابق ایک فیصلہ لے کر اس پر عمل کرنے لگے۔ اس صفحے کے دائیں جانب سبق میں بتائی گئی میوزیکل گھڑی کی تصویر ہے۔ نیچے بائیں جانب ایک اور تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکا مائکرو ویو میں کھانا گرم کر رہا ہے اور ساتھ میں واشنگ مشین کی بھی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 148۔ اسی کو ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، یعنی انسان کے ذریعے بنائی گئی ذہانت جو مشینوں کو خود سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے اور کام کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ ہمارے روبوٹ اس کا نمونہ ہیں۔ آپ گھر میں سیری، الیکسا یا گوگل اسسٹنٹ کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں یا کچھ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ گوگل پر جب آپ کوئی سوال ٹائپ کرتے اور جواب پاتے ہیں، یا آپ کے گھر میں ایسا موبائل فون ہے جو استعمال کرنے والے کا چہرہ پہچان کر کھلتا ہے، یہ سب مصنوعی ذہانت کے کرشمے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سائنس کا ہی ایک نیا شعبہ ہے۔ اس میں اسی طرح کے سافٹ ویئر یعنی کمپیوٹر پروگرام بنائے جاتے ہیں جو مشینوں کو اپنے ماحول کو سمجھنے، اطراف کی ہر چیز کو سیکھنے، پہچاننے اور اس کے بارے میں اپنی سمجھ سے فیصلہ کرنا سکھاتے ہیں تاکہ وہ مطلوبہ کام کر سکیں۔ اس کی شروعات اگرچہ 1956 میں ہوئی تھی، لیکن کمپیوٹر سائنس میں ہونے والی پیش رفت اور تیز رفتار ترقی کے بعد 2000 سے مصنوعی ذہانت کے میدان کو بھی وسعت ملنے لگی اور پھر 2020 کے دہے سے ذہین مشینیں، کمپیوٹر، آلات اور موبائل تیزی سے بننے اور پھیلنے لگے۔ انسان اور اس کے ہم نسلوں کے دماغ کی بنیادی اکائی سیل یعنی خلیہ ہوتے ہیں۔ ان کو نیورون کہا جاتا ہے۔ یہ سیل لمبوترے ہوتے ہیں جن کے دونوں سروں پر بہت ساری شاخیں نکلی رہتی ہیں، جیسے کہ تصویر 1 میں دیا گیا ہے۔ ایک سیل کی شاخیں دوسرے سیل کی شاخوں تک پیغامات بہت ہلکی، کم قوت کی بجلی کے ذریعے پہنچاتی ہیں۔ یعنی ہمارے دماغ میں ہر وقت لاکھوں کروڑوں ہلکی بجلی کے سرکٹ چلتے رہتے ہیں جن کی مدد سے
पैगाम वसूल भी होते हैं और दिमाग से जिस्म के तमाम हिस्सों को भी जाते हैं। यही न्यूरॉन हमें ज़हानत देते हैं। हम चीज़ें देख और पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल और सुन सकते हैं। इस सफ़े के ऊपर बाईं जानिब एक लड़की की तस्वीर दी गई है जो एलेक्सा से कुछ कह रही है। सफ़े के नीचे दाईं जानिब एक जिस्म के सेल के शाख की तस्वीर दी गई है जिसमें एक्सोन, माइलिन शीट, न्यूरॉन, सेल बॉडी और डेंड्राइट जो कि शाख जैसी है उसकी निशानदेही की गई है। सफ़हा नंबर 149। हमारी ये तमाम सलाहियतें बचपन में हमारे होश संभालते ही पनपने लगती हैं। बच्चा हल्के हल्के अपने आसपास की आवाज़ों और चीज़ों को पहचानने लगता है, आवाज़ों को सुनने लगता और फिर बोलने लगता है। इसी तरह मशीनों को ज़हीन बनाने के लिए उनमें इंसानी दिमाग की तरह लेकिन मसनूई न्यूरल नेटवर्क बनाए जाते हैं। जवाब सिलिकॉन चिप्स पर बन रहे हैं। इनमें एक परत पैगाम वसूल करने वाली इनपुट परत होती है, एक आउटपुट यानी पैगाम देने वाली, और दरमियान की परत में ही मसनूई ज़हानत के नेटवर्क आने वाले पैगाम की बुनियाद पर आउटपुट यानी एक काम या नतीजा देते हैं, जैसे कि तस्वीर 2 में दिया गया है। इन मसनूई नेटवर्क्स को भी इनपुट देकर पहले सिखाया जाता है कि क्या चीज़ कैसी है, हरा रंग कैसा दिखता है या बिल्ली कैसी होती है। छोटे बच्चे की तरह ये मसनूई न्यूरॉन भी हल्की हल्की चीज़ों को पहचान कर उनको अपनी याददाश्त में डेटा की शक्ल में महफूज कर लेते हैं। इस बुनियादी मालूमात के बाद फिर मज़ीद पेचीदा मालूमात सिखाई जाती हैं। ज़बानें, उनके हरूफ, उनकी आवाज़ें सिखाई जाती हैं। फिर जज्बात यानी मुस्कुराहट, आंसू, गुस्से की कैफियत को पहचानना और उसी के मुताबिक रद्द अमल देना। ये इर्तका दर्जा ब दर्जा हुआ। इसलिए शुरू में बनने वाले रोबोट सिर्फ मशीन जैसे नजर आते थे। फिर रफ्ता रफ्ता वो एक शक्ल लेने लगे। एक रोबोट मक्खी की तरह उड़ेगा, आवाज पैदा करेगा, लेकिन उसकी आंखों में लगा हुआ कैमरा जहां वो है वहां की तस्वीरें अपने मालिक को पहुंचा देगा। इंसान के काम करने वाले रोबोट अब इंसानों की शक्ल और रंग रूप में नजर आते हैं। पहले ये रोबोट धात के बने नजर आते थे, आज सिलिकॉन और दीगर मादों से ये इंसान की तरह नर्म गोश्त पोस्त वाले दिखाई देते हैं, हमसे बातें करते और हमारी बात को समझकर उनका जवाब देते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जिंदा हो गए हैं। सफ़े के बाईं जानिब मसनूई ज़हानत पैदा करने वाले न्यूरॉन की तस्वीर दी गई है, जिनमें आउटपुट न्यूरॉन, इनपुट न्यूरॉन और मसनूई न्यूरॉन नेटवर्क की निशानदेही की गई है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सफ़ा नंबर 150। इस मसनूई ज़हानत को हम किसी भी इंसान की आवाज़ के रिकॉर्ड सुनाकर बिल्कुल उस इंसान जैसी आवाज़ बना सकते और किसी की भी शक्ल जैसा दूसरा इंसान बना सकते हैं। यानी आज हम अपने कंप्यूटर पर किसी बड़ी शख्सियत को हाल के किसी मसले या मौजू पर बात करते हुए खुद देख सकते हैं। हर नई तरक्की के बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी होते हैं। मसनूई ज़हानत भी इंसानियत के लिए कई मैदानों में खतरनाक साबित हो रही है। एक बड़ा खतरा अस्ल और नकल का है। आप वीडियो में देखते हैं कि आप पेरिस के डाउनटाउन में घूम रहे हैं, जबकि आप तो वहां कभी गए ही नहीं। लोग एक दूसरे की शक्ल मेकअप के जरिए नकली यानी फेक बनाते थे, जो बड़ी हद तक असली जैसी लगती थी। लेकिन अब मसनूई ज़हानत इतनी गहरी नकल बनाती है कि वो असली ही लगती है। इसलिए इसको डीप फेक कहते हैं। इस डीप फेक की वजह से धोखाबाजी और जालसाजी के खतरात बहुत बढ़ गए हैं। अब इसके माहिरीन लोगों को खबरदार कर रहे हैं कि आप अपने घर के अफराद और रिश्तेदारों की तस्वीरें, वीडियो या आवाज़ों के क्लिप सोशल मीडिया पर डालते वक्त एहतियात से काम लें, ताकि कोई भी उनका गलत इस्तेमाल करके आपकी वीडियो और आवाज़ से कोई गलत पैगाम मीडिया पर न डाल सके। दूसरी तरफ इस तकनीक के बहुत फ़ायदे भी हैं। अब इंटरनेट पर किसी भी मौजू को तलाश करना
اور اس کا مواد حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے اور ہر چیز کی بھرپور تفصیل مل جاتی ہے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے دیکشا پورٹل پر 3.5 لاکھ سے زیادہ ای مواد دستیاب ہے جو ویڈیو، آڈیو اور تصویروں کی شکل میں ہے۔ صفحے کے اوپر دائیں جانب ایک کمپیوٹر اور ایک روبوٹ کی تصویر ہے جس کا دماغ انسان کے دماغ کے جیسا ہے۔ صفحے کے نیچے بائیں جانب ایک لڑکی کی تصویر ہے جو کہ کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی ہے۔ ساتھ میں روبوٹ کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 151۔ اس صفحے کے سب سے اوپر دیکشا ون نیشن ون ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی تصویر دی گئی ہے۔ ان سے ہم چند ساعتوں میں اپنی ضرورت کا مواد آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح NCERT کی ایک اور پیشکش ای جادوئی پٹارا میں 3 مصنوعی ذہانت بورڈ 3 AI بورڈز نصب ہیں۔ ایک پڑھنے پڑھانے کے طریقوں سے متعلق ہے، دوسرا کہانیاں تلاش کر کے سنانے اور تیسرا بچوں کی پرورش کی خاطر والدین کے لیے۔ چیٹ GPT، گوگل جیمنی، گروک ایسے چند تیز ترین کھوجی ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا سے آپ کی مطلوبہ معلومات کو منٹوں میں لے کر آ جاتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے طور سے بہتر کر کے آپ کو مضمون، تقریر، کہانی، ڈرامہ یا سلائیڈز کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو از خوض اپنی ذہانت اور حکمت سے بنانے کی ان کی صلاحیت ان کو انسانی دماغ کے قریب لے آئی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ ذہین مشینیں سائنسدانوں کو ان کی ریسرچ میں، ڈاکٹروں کو نئی دوائیں کھوجنے، اساتذہ کو درس و تدریس، شہروں میں صفائی، ٹریفک کے نظم و نسق اور ماحولیات کے مسائل حل کرنے میں انسانوں کی بہترین ساتھی اور معاون ہوں گی۔ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز۔ اس صفحے کے بائیں جانب درمیان میں NCERT کے جادوئی پٹارے پورٹل کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ لفظ و معنی: توانائی، طاقت، قوت، زور۔ خودکار، اپنے آپ کرنے والی مشین۔ خود مختار، آزاد، بااختیار۔ وسعت، کشادگی، پھیلاؤ۔ مطلوبہ، طلب کیا گیا، جس کی خواہش کی گئی ہو۔ پیش رفت، آگے بڑھنا، پیش قدمی۔ ڈاؤن ٹاؤن، تجارتی، تاریخی یا تہذیبی اہمیت کا حامل شہر۔ ڈیپ فیک، کمپیوٹر کے ایک ایپ کا نام جو مصنوعی ذہانت میں اصل کی نقل بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ جال سازی، دھوکے بازی، نقل بنا کر دھوکہ دینا۔ کلپ، ویڈیو یا فلم کا مختصر حصہ۔ غور کیجیے، 21ویں صدی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بعد مصنوعی ذہانت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جدید ترین اور تیز رفتار ایجاد ہے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے خودکار مشینوں میں پروگرامنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ بغیر انسانی مدد کے ہمارے روزانہ کے کام بآسانی ہو جاتے ہیں۔ مشین طے کر لیتی ہے کہ اسے کب تک چلنا ہے اور کب رک جانا ہے، جیسے واشنگ مشین، مائکرو ویو اور اوون وغیرہ۔ اسی طرح کمرے کا AC کمرے کے بدلتے ہوئے درجہ حرارت کے مطابق کم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب مصنوعی ذہانت کے استعمال کے فوائد ہیں۔ صفحہ نمبر 153۔ سلیکون ایک کیمیائی مادہ ہے جس کی دریافت سب سے پہلے 1824 میں سویڈن میں ہوئی تھی۔ یہ کمپیوٹر چپس اور روبوٹ بنانے میں استعمال ہو رہا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1۔ مصنوعی ذہانت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2۔ مصنوعی ذہانت کی ایجاد نے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ 3۔ جدید ترین روبوٹ پرانے روبوٹوں سے کس طرح مختلف ہیں؟ 4۔ ممکنہ سائبر خطرات کون کون سے ہیں اور ان سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ 5۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ صفحے کے بائیں جانب ایک سائنسدان کی تصویر دی گئی ہے جو مائکروسکوپ کے ذریعے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ میں ایک روبوٹ اس سائنسدان کی مدد کر رہا ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔
یہاں دیے گئے جملوں کو فعل ناتمام میں بدل کر لکھیے۔ فعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، فعل تمام اور فعل ناتمام۔ اب سلیکون چپس بن رہے ہیں۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام شروع تو ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا ہے۔ اسے فعل ناتمام کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر زندہ ہو گئے ہیں۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، تو یہ فعل تمام کی مثال ہے۔ یہاں دیے گئے جملوں کو فعل ناتمام میں بدل کر لکھیے۔ صفحہ نمبر 154۔ فعل تمام 1، مصنوعی نیورون بنائے جا چکے ہیں۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ 2، سلیکون اور دیگر مادوں کا استعمال کر لیا گیا ہے۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ 3، مشینوں میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ 4، مشینیں پرزوں کی مدد سے بنائی گئی ہیں۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ یہاں دیے گئے اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ اس میں رموز اوقاف کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے نام لکھیے۔ ماں نے کہا، بیٹا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ علی نے جواب دیا، امی میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کل کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ علی نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں ہوں احمد۔ یہاں نیچے 4 خالی جگہ دی گئی ہیں۔ یہاں بائیں جانب ایک روبوٹ کی تصویر دی گئی ہے۔ سبق کا عنوان مصنوعی ذہانت ہے۔ اس میں مصنوعی لفظ صفت ہے جو ذہانت سے اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صفت نسبتی کے الفاظ تلاش کر کے اپنی کاپی پر لکھیے اور یہ بھی لکھیے کہ وہ کس صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ مصنوعی ذہانت سے متعلق یہاں دیے گئے بیانات کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ 1، روبوٹ ہمیشہ انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ صحیح یا غلط؟ 2، مصنوعی ذہانت کا مطلب انسانوں کے بغیر کام کرنے والی مشین سے ہے۔ صحیح یا غلط؟ 3، اے آئی کا تعلق زبان کے ترجمے سے نہیں ہے۔ صحیح یا غلط؟ 4، مصنوعی ذہانت انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے۔ صحیح یا غلط؟ 5، سفر کے دوران اے آئی کی مدد سے گاڑی کو منزل مقصود تک لے جا سکتے ہیں۔ صحیح یا غلط؟ تلاش کیجیے۔ چیٹ بورڈز کے متعلق معلومات حاصل کیجیے اور اس کے استعمال کے طریقے لکھیے۔ آج کل ڈرون کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ اس کا ہم کس طرح اور کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ کمرہ جماعت میں گفتگو کیجیے۔ تخلیقی اظہار۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صحت و صفائی کے سلسلے میں کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایک پیراگراف لکھ کر کمرہ جماعت میں سنائیے۔ اے آئی روبوٹ سے بات کرنے کے لیے کسی موضوع پر ایک سوال نامہ تیار کیجیے۔ عام زندگی میں اے آئی کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ معلومات حاصل کیجیے اور ایک پیراگراف لکھیے۔ عملی کام۔ یہاں دیے گئے لنک کی مدد سے سائبر تحفظ اور سیکیورٹی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اپنے ساتھیوں سے اس کے متعلق گفتگو کیجیے۔ صفحہ نمبر 156۔ https://ciet.ncert.gov.in cyber-safety-security۔ یہاں دیے گئے ویب لنک کی مدد سے ہم ای جادوئی پٹارا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ https://ejaduipitara.ncert.gov.in https://diksha.gov.in۔ بازار میں مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کس طرح کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کیجیے۔ آپ اپنے آس پاس اور گھروں کو دیکھیے کہ کن کن کاموں میں
ایسے ساز و سامان استعمال کیے جاتے ہیں جن میں مصنوعی ذہانت کا استعمال شامل ہے۔ ان کاموں کی فہرست بنائیے اور ان کے متبادل اشیاء پر غور کیجیے جن میں انسانی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے دستی متبادل شامل ہوں۔ مثلاً کپڑے دھونے کی مشین کے استعمال میں وقت سیٹ کرنے کے بجائے خود کی گھڑی پر وقت مقرر کر کے اس کا استعمال کیا جائے۔ یہاں صفحے پر نیچے ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایک کسان کی ڈرون اڑاتے ہوئے تصویر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، سمئی فنکار پرویز گوہر، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔